اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 سے آگے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان الذین بے شک جو لوگ آمنو ایمان لائے، والذین ہادو اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے، والنصارى اور نصرانی، والصابئین اور صابی ستارہ پرست لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے ساتھ ان کی جو وقت کے ساتھ ساتھ شکل بگڑتی گئی، یہ اس کے ماننے والے تھے۔ من آمن باللہ اور جو کوئی ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، یعنی اللہ پہ ایمان لایا اور آخرت پہ ایمان لایا۔ آخرت پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے زندگی میں جو اعمال وہ کر رہا ہے وہ سارے کے سارے اعمال اللہ کے ہاں نوٹ ہو رہے ہیں اور وہ اللہ کے سامنے انسان جو ہے وہ جواب دہ ہے۔ اس لیے عمل کرتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس عمل کا کیا جواب دیں گے۔ وعمل صالحا یعنی یوم آخرت پہ ایمان لائے، اللہ پہ ایمان لائے اور نیک اعمال بھی کرنے کی کوشش کی، نیک اعمال کیے۔ فلہم تو ایسے لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے اجرہم عند ربہم اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا، ولا علیہم ان کے اوپر، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ پریشان اور غمگین ہوں گے۔ اس پورے قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کریم نے ایک بات ہمیں سمجھائی ہے، انسان کو سمجھائی ہے کہ جو بھی ایمان لاتا ہے، ایمان کیسے لانا ہے۔ اب یہاں پہ ذکر ہے یہودیوں کا، جن کا سب سے زیادہ قرآن میں ذکر آتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اللہ کے حکم سے، تو جو ان کو ماننے والے تھے انہوں نے اپنا نام یہ رکھا۔ اللہ نے تو سب کا نام مسلمان رکھا، ہمارا نام بھی مسلمان رکھا، ہمارے سے پہلے بھی جتنے نبیوں کے ماننے والے لوگ تھے ان کا نام مسلمان رکھا۔ انہوں نے اپنے لیے یہودی پسند کیا۔ تو یہ جو یہودی تھے، والنصارى اور نصرانی، تو یہ نصرانی وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو ان سب لوگوں نے دین عیسیٰ علیہ السلام پہ آ جانا تھا، ان کی شریعت کو ماننا تھا، آپ پہ ایمان لانا تھا۔ لیکن جب تک یہ یہودی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، تو اس وقت تک یہ جو اعمال کرتے تھے، جو ایمان تھا ان کا اللہ کے اوپر، یوم آخرت پر، نیک اعمال تھے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا اللہ کے حکم سے، تو اب ان کا کام تھا کہ ان پہ ایمان لانا۔ اور اسی طریقے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو ان یہودیوں کو بھی، ان نصرانیوں کو بھی، ان صابی جو لوگ تھے ان کو بھی، سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہ ایمان لانا ہے۔ اپنے وقت میں یہودی اللہ کی دین پہ تھے، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے، اب سب انسانوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا تھا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو پوری کی پوری انسانیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتا ہے۔ یہ ترتیب ہے۔ جب اس سورت کا اختتام ہوگا تو اس میں ہم پڑھیں گے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں، قرآن مجید تو دیکھیں تو 25-26 انبیاء کا ذکر ملتا ہے، لیکن کم و بیش 1,24,000 پہ ہیں۔ ان سب پہ ایمان لانا جو ہے وہ مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ کسی ایک نبی کا انکار بھی پوری یہ جو نبوت کی ایک تسبیح ہے اس کا انکار ہے، وہ جو تسبیح ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے وہ دھاگا، اور وہ تسبیح اکٹھی نہیں رہ سکتی۔
تو سارے کے سارے انبیاء پہ ایمان لانا یہ فرض ہے، کسی ایک نبی کا انکار بھی۔ تو یہاں اللہ کی ذات یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے وقت میں یہودی بالکل صحیح تھے، اس کے بعد جب عیسائی ہوئے تو وہ لوگ راہ حق پہ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے، اور شروع میں ان الذین آمنوا وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہ ایمان لائے۔ تو اپنے اپنے وقت میں یہ سارے ٹھیک تھے، ان سب کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے، لیکن جیسے ہی اگلا نبی آ جاتا ہے اور اس پہ ایمان لانے کی دعوت دی جاتی ہے تو اس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اب دیکھیں یہودیوں کو اس وقت دیکھیں، ان کا ایمان نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ہے اور نہ ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، تو وہ دو نبیوں کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کو یہ ایمان قبول نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جب نصرانیوں کو آپ دیکھتے ہیں تو نصرانی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ تو ایمان لاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تو ان کا ایمان ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک نبی کا، ایک رسول کا جب انکار کیا تو اللہ کے ہاں وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں، جو لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی ایمان لائے، وہ پہلے عیسائی تھے، اس کے پیچھے وہ یہودی تھے، ان کی نسلیں اور پیچھے جتنے انبیاء ہیں ان تک یہ سارا سلسلہ جو چلا ہے، تو یہ لوگ ایمان والے ہیں، تو ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی ان کا ڈر ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو یہودی ہوئے، اس کے بعد پھر عیسائی ہوئے، اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لے آئے، تو جو انہوں نے اپنے اعمال کیے، جتنے بھی اعمال کیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کے بھیج دیں گے، تو اب وہ اعمال اور وہ اعمال صالح اللہ کے ہاں قبول ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں شریعت کے مطابق کیے جائیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی کوئی پریشانیاں نہیں ہے اور آخرت میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے، یعنی اللہ کی ذات نے، مِيثَاقَكُمْ، پختہ عہد تم سے، بنی اسرائیل کو، وہی جو ان کی غلطیاں ہیں، جو ان پہ فرد جرم ہے، جو اللہ کی نعمتیں ہیں، وہ ساری کی ساری ذکر ہو رہی ہے۔ تو اللہ کی ذات ان کو یاد کروا رہی ہے کہ جب لیا ہم نے پختہ عہد تم سے، وَرَفَعْنَا، اور بلند کیا، عرفہ کیا، فوقکم، اوپر تمہارے، الطور، طور کو، اللہ کی ذات نے جب ان کو تورات عطا کی، تو موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کے آئے تو ان کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے اللہ کی ذات نے پوری بنی اسرائیل جو اکٹھی تھی وہاں سرہ سینہ میں، اس کے اوپر کوئی طور پہاڑ کو بلند کر دیا، ایسے کہ جیسے ان کے اوپر گرد پڑے، تاکہ وہ ایک تو یہ معجزہ دیکھیں اور دوسرا ان کے دل میں خوف پیدا ہو اور وہ اس کتاب کو پکڑیں۔ خذو، یعنی کوہ طور کو ان کے اوپر بلند کر کے اللہ کی ذات نے فرمایا خذو، پکڑو، ما، جو آتیناکم، دیا ہے ہم نے تم کو، کیونکہ تورات اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ نے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں عطا کی، تو اس کو کیسے پکڑو؟ بقوت، پوری قوت کے ساتھ، قوت سے مراد ہے کہ پورے دھیان کے ساتھ، پورے خشوع کے ساتھ، پورے خضوع کے ساتھ اس کتاب کو پکڑو، اس پہ عمل کرو۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، مَا فِيهِ، جو کچھ اس کے اندر ہے، یعنی جو اس کی تعلیمات ہے ان کو پکڑو۔ اب یہ ایک تورات کے لیے نہیں ہے، اللہ کی ہر کتاب کے لیے ہے کہ اس کو یاد کرو تاکہ وہ تم اس پہ عمل کر سکو جو اس کتاب کے اندر ہے۔ آج مسلمان جو ہے وہ اس قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتا، وہ اس قرآن کو ریڈنگ تو کر لیتا ہے، اس کو پڑھ تو لیتا ہے، لیکن اس کے معنی اور مطالب کو نہیں سمجھنا چاہتا۔ سمجھ لے گا تو اس کو عمل کرنا پڑے گا۔ لیکن اللہ کی ذات دیکھیں تو رات کا بھی حکم دے رہی ہے، اور اللہ کی ساری کتابیں جو ہیں ان کے لیے یہی حکم ہے کہ ان کو وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، یاد کرو اس کو، پڑھو اس کو، غور کرو اس پہ، ذکر کرو اس کا جو اس کے اندر ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو یہاں سے یہ بات ہمیں پتہ چلی اس آیت سے کہ جب تک ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے آج اس وقت، اور وہ اس وقت جو ہے تورات کو نہیں سمجھے، انجیل کو نہیں سمجھے، تو اللہ کا خوف وہ والا آ نہیں سکتا جو اصل حقیقت میں انسان کو آنا چاہیے۔ کیوں؟ پتہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا خوشخبریاں سنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کس چیز سے ڈرا رہی ہے، اس چیز کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم قرآن پڑھتے رہتے ہیں طوطے کی طرح، جیسے طوطا پڑھتا ہے۔
تو یہ سمجھ آئے گی، یہ تقوی تب آئے گا، اللہ کا خوف تب آئے گا کہ جب انسان جو ہے اس کتاب کو پڑھے گا، اس کے غور کرے گا، اس پہ تدبر کرے گا۔ ثم پھر تولیتم، منہ موڑ لیا تم نے، پھر گئے تم اس سے، من بعد اس کے بعد، ذالک اس کے بعد، یعنی جو ان کے اوپر کوہ طور آیا، کتاب کو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو قوت کے ساتھ پورے دھیان کے ساتھ پکڑو، اس کے باوجود جب کوہ طور اپنی جگہ پہ واپس اللہ نے بھیج دیا، یہ معجزہ جو ہے مکمل ہوا، تو اس کے بعد وہ اپنے اس عہد کے ساتھ جو اللہ کے ساتھ انہوں نے کیا تھا کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے، وہ اس سے پھر گئے، تولیتم، پھر گئے اس کے بعد۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، پس اگر نہ ہوتا تمہارے اوپر فضل اللہ کا اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو تم ہو جاتے خسارہ پانے والے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس گناہ کے باوجود اللہ نے تمہیں پھر موقع دیا، یہ اللہ کی رحمت ہے، ورنہ یہ اتنا بڑا گناہ تھا اللہ کی کتاب کی ناشکری کرنا، اللہ کے حکموں کی ناشکری کرنا، کہ اللہ کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا تھا، لیکن اللہ کی ذات نے اپنا عذاب نہیں بھیجا، ان کو پھر موقع دیا اور اپنا فضل کیا اور اپنی رحمت سے، ورنہ اگر اس وقت وہ ان کے اوپر عذاب آتا، وہ مر جاتے تو وہ خسارے میں ہوتے، یعنی وہ جہنم میں چلے جاتے اور جنت میں ان کے لیے جانا ممکن نہ رہتا۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطی ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔